بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ درس سیرت میں غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل گزشتہ یہ چند باتیں آئی تھیں کہ غزوہ بدر رمضان المبارک میں پیش آیا۔ 12 رمضان المبارک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور ادھر مکہ سے قریش کا لشکر روانہ ہوا۔ دونوں کا ٹارگٹ ابو سفیان کا قافلہ تھا۔ مسلمان اس قافلے کو پکڑنا چاہتے تھے اور قریش اس قافلے کو بچانا چاہتے تھے، لیکن کسی طرح وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد بحفاظت واپس ہو گیا، مکہ پہنچ گیا۔ مگر ابو جہل جو قریش کے لشکر کا سردار تھا، اس نے کہا کہ ہم ایسے ہی واپس نہیں لوٹیں گے، یہاں تک کہ 3 روز یہاں پر کھائیں گے، پیئیں گے، قیام کریں گے، مستی کریں گے، اس کے بعد میں واپس لوٹیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر میں 313 یا 315 تک کا عدد تھا۔ 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ میں جو نمبر تھا حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا تھا، اور قریش کا لشکر قریب 1000 کی تعداد میں تھا۔ الغرض جو اصل ٹارگٹ تھا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، وہ تو وہاں سے مکہ واپس چلا گیا، مگر قریش نے بھی بدر میں پڑاؤ کر لیا۔ قریش کے لشکر نے اور مسلمانوں کے لشکر نے بھی بدر کے میدان میں پڑاؤ کر لیا۔ یہ بھی وہاں پر پہنچ گئے اور وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ پہلے قریش کا لشکر پہنچ چکا تھا، اس لیے انہوں نے پہلے پہنچ کر پانی کے جہاں چشمے تھے ان جگہوں پر قبضہ کر لیا، اور مسلمان چونکہ کچھ دیر کے بعد پہنچے تھے، اس لیے مسلمانوں کو نہ تو پانی ملا اور نہ ہی کوئی مناسب جگہ ملی۔ ریتیلا میدان تھا، وہاں پر چلنا بھی دشوار تھا کہ ریت میں چلتے چلتے پیر بھی دھنس جاتے تھے۔ اب ایک طرف پانی کا انتظام نہیں، جگہ مناسب نہیں، ریتیلا میدان کہ مسلمانوں کے پیر بھی ریت میں دھنس جائے۔ اب پانی کی پیاس کا شدت کا تقاضا، اگر طہارت کی ضرورت پیش آئے اور نماز کا موقع پیش آئے تو اس وقت میں عبادت کیسے کرے؟ مسلمانوں کے دماغوں میں بہت سارے شکوک شبہات چل رہے تھے۔ شیطان ان کے ذہنوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا، تم کیسے جیت پاؤ گے؟ تمہارے پاس نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کچھ نہ کیا، ایسی حالت میں تم فتح کیسے کر پاؤ گے؟ ایسے خیالات آ رہے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ان لوگوں کی فکر کو دیکھ کر اللہ نے آیات نازل کی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ اللہ تمہارے لیے بارش نازل کر رہے تھے۔ اس دعا کے قبول ہونے کی وجہ سے اللہ نے بارش نازل کر دی۔ اس بارش کے نازل ہونے کا نتیجہ یہ ہوا، برکت یہ ہوئی کہ جو ریت تھی وہ تقریباً جم گئی، اور کئی جگہ پر مسلمانوں نے پانی کو محفوظ کر لیا، اور اپنے پاس جو مشکیزیں تھے پانی کے، اس کو بھی پانی سے انہوں نے بھر لیا۔ اس طرح شیطان کی وجہ سے جو دلوں میں وسوسے آ رہے تھے وہ وسوسے کمزور پڑ گئے، ختم ہو گئے، اور پانی کا انتظام ہونے کی وجہ سے مسلمان پاکی بھی حاصل کرنے کے لیے مطمئن ہو گئے، اور اس طرح وہ پرعزم ہو کر کے پھر دوبارہ اپنے عزائم کو مضبوط کر کے آمادہ ہو گئے۔ اللہ نے اسی کا ان آیات کے اندر تذکرہ کیا کہ اللہ نے پانی نازل کیا تھا آسمان سے، بادلوں سے، تاکہ تمہیں اس پانی سے پاکیزگی بھی بخشے، تمہاری پاکی کا بھی سامان ہو، اور جو وسوسے اور خیالات شیطان کی طرف سے آ رہے تھے وہ بھی ختم ہو جائے، اور تاکہ تم ثابت قدم ہو جاؤ اور تمہارے دل مضبوط ہو جائیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بھی پانی کا انتظام کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت زبیر بن عوام کو اور حضرت سعد بن ابی وقاص، ان 3 لوگوں کو، حضرت علی کو، حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو قریش کے قافلے کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ تجارتی قافلہ تو جا چکا تھا، قریش کا جو لشکر تھا اس لشکر کے بارے میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ معلوم کر کے آؤ کسی طریقے سے کہ وہ لوگ کتنے عدد کے اندر ہے، کیا ہیں ان لوگوں کے حالات، تھوڑا سا معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے تو ان کو 2 غلام ہاتھ آ گئے، 2 غلام پکڑے گئے۔ جب یہ 2 غلام پکڑ لائے اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو ان لوگوں نے
उन ग़ुलामों को पकड़ा और पकड़ कर कहा, पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो वो दो ग़ुलाम कहने लगे कि हम तो कुरैश के सक्का हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, हम कुरैश के आदमी नहीं हैं, हमारा काम सिर्फ उनको पानी पिलाना है, पानी का इंतज़ाम करने के लिए हम वहाँ पर पहुँचे। इन लोगों ने सोचा कि ये झूठ कह रहे हैं, तो झूठ कह रहे हैं समझकर उनको मारा, पीटा, दो ग़ुलामों को मार पीट कर पूछा कि सच बताओ तुम लोग कौन हो? तो उन दो ग़ुलामों ने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि हाँ हम कुरैश के आदमी हैं। जब ये बात कही तो इन्होंने उनको मारना छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपने इन लोगों से कहा, हज़रत अली और जो दूसरे सहाबा थे उनसे कहा कि जब वो ग़ुलाम सच कह रहे थे तब तो तुमने उनको मारा, और जब उन्होंने झूठ कहा तब तुमने उन्हें छोड़ दिया। वाक़यातन ये कुरैश के आदमी नहीं हैं, ये सिर्फ उनके लिए पानी का इंतज़ाम करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, पानी पिलाने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि वो लोग पानी पिला करके भी उजरत लिया करते थे, उनको पैसों से मतलब था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा कि अच्छा, अगरचे तुम कुरैश के सक्का सही, पानी पिलाने वाले सही, लेकिन हमें बतलाओ कि कुरैश कहाँ हैं? तो इन ग़ुलामों ने कहा कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, ये जो मुक़न्नस नामी टेला है, टेलों के पहाड़ों के भी नाम हुआ करते थे, तो ये जो टेला है, रेत का रेतीला टेला है मुक़न्नस नामी ऊँचा, उस जानिब में कुरैश ने अपने लश्कर के साथ में पड़ाव किया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा बतलाओ, कुरैश के लश्कर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, ताकि तादाद भी तो मालूम हो। तो उन ग़ुलामों ने कहा कि तादाद का तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा ये बतलाओ कि रोज़ाना वो लोग खाने के लिए कितने ऊँट ज़बा करते हैं, कितने ऊँट ज़बा करते हैं? तो उन ग़ुलामों ने कहा कि एक दिन 9 और एक दिन 10, एक दिन 9 ज़बा करते हैं और दूसरे दिन 10 ऊँट ज़बा करते हैं खाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये बात सुनकर कहा कि जान लो कि इनके लश्कर की तादाद 1000 के आसपास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज़े से वो बात बतलाई, क्योंकि उस वक़्त में लोग एक ऊँट को ज़बा करके एक ख़ास तादाद में खाते होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ कर ये बात बतला दी। जैसे अबू सुफियान ने ज़मज़म ग़िफ़ारी और बसबस और अदी इन दोनों के ऊँटों की मेंगनियों को देखकर, मेंगनियों को तोड़कर उसमें से निकली हुई खजूर की गुठली को देखकर कहा था कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, यहाँ पर करीब में मुसलमान पड़ाव कर चुके हैं और ये गुठलियाँ यथरब यानी मदीना के खजूर की गुठलियाँ हैं। ऐसे लोग दिहानत से, अपने दिमाग से समझ कर अंदाज़ा लगा लिया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इनकी तादाद करीब करीब 1000 के आसपास है। फिर उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ग़ुलामों से पूछा कि अच्छा बतलाओ, कुरैश के सरदारों में कौन कौन आया है इस लश्कर के अंदर, कौन कौन उनके सरदारों में इस लश्कर में पहुंचा है? उन ग़ुलामों ने कहा उतबा, शैबा, अबुल बख्तरी बिन हिशाम यानी अबू जहल, हकीम बिन हिज़ाम, नौफल बिन खुवैलिद, हारिस बिन उवैमिर, हारिस बिन आमिर, तुआइमा बिन अदी, नज़र बिन हारिस, ज़मा बिन असवद, उमैया बिन खलफ वगैरह वगैरह, सारे बड़े बड़े लश्कर के सरदारों के नाम लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम सुनकर सहाबा की तरफ तवज्जो फरमाई और कहा कि खुश हो जाओ, आज मक्का ने अपने तमाम जिगर गोशों को तुम्हारी तरफ में फेंक दिया है, तुम्हारी तरफ में फेंक दिया है। आज मक्का के तमाम जिगर गोशे तुम्हारे हवाले हो चुके हैं। अलगर्ज़ इतने हालात का जायज़ा लेने के बाद अब जंग की तैयारी करना था। उनको तो अंदाज़ा हो गया था, तहक़ीक़ात के ज़रिए से किसी तरह उन्होंने मालूमात करवा लिया। वैसे भी उनको तादाद से कोई मतलब था नहीं, वो तो गुरूर के साथ में निकले थे, तकब्बुर के साथ में निकले थे, और वो इस शान व शौकत के साथ में निकले थे कि जो होगा देखा जाएगा, हमें कोई हरा नहीं सकता है, हम जंगजू कौम हैं, हम लड़ाकू कौम हैं, हमसे कोई जीत नहीं सकता है। गुरूर उनके दिमागों में बसा हुआ था। वैसे भी उनको अदद से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुसलमान चूँकि लड़ने के इरादे से बाज़ाब्ता नहीं निकले थे, मकसद था उनका तिजारती काफ़िला, मगर वो तो जा चुका था और अब लड़ाई आमने सामने होना था। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह हालात का जायज़ा लिया। उसके बाद जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी की, और साद बिन मुआद रज़ी अल्लाहु अन्हु के राय से आपके लिए, आपके क़ियाम के लिए किसी ऊँचे टेले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते एक छप्पर बना दिया गया, खैमा बना दिया गया,
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر رہیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور صحابہ کو کچھ مشورے کی ضرورت پڑے تو وہ خیمے میں جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کریں۔ تو خیمہ بنا دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح کو میدان کارزار گرم ہونے والا تھا، جس رات کی صبح کو، اگلی صبح میدان کارزار میں گھمسان کی لڑائی ہونے والی ہے، تو اس رات کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ جس رات کی صبح کو میدان کارزار گرم ہونے والا تھا، اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو رات کے وقت میں میدان کارزار کی طرف، میدان کارزار کا مطلب وہ جگہ، وہ میدان، وہ کھلی ہوئی جگہ جہاں گھمسان کی لڑائی ہونے والی تھی، جہاں مسلمان اور دشمن آمنے سامنے ہونے والے تھے، وہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کو لے کر کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہمیں مکہ کے جو سردار تھے، جو مارے جانے والے تھے، ان سب کی قتل گاہیں دکھائی اور کہا کہ یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا، ہذا مصرع فلاں غدن انشاءاللہ، کہ کل یہاں پر یہ بچھاڑا جائے گا، کل یہاں پر یہ قتل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جگہیں بتلائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کا نقشہ پلٹا، مطلب جنگ کا نتیجہ سامنے آیا، آخر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر جس کے مارے جانے کی بات کہی تھی، اس جگہ پر وہ یقیناً مارا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اس کو محدثین نے تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ الغرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات میں، یعنی اس رات میں جس کے اگلے دن لڑائی ہونی ہے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کے اوپر نیند نہ آئی ہو۔ ہم سب لوگ سو گئے، ہم لوگوں کے اوپر نیند طاری ہو گئی۔ اللہ نے دلوں کے اندر اطمینان ڈال دیا، ورنہ تھوڑی سی تعداد میں 1000 کے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، یہاں صرف 2 گھوڑے، وہاں پر پتہ نہیں کتنے سوار ہیں، یہاں پر صرف 70 اونٹ، وہاں پر وہ لوگ روزانہ 9 یا 10 اونٹوں کو ذبح کر کے کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا اس وقت میں فکر پیدا ہوگی اور کیسے وسوسے آئیں گے کہ اگلے دن پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، نیند اڑ جائے گی۔ مگر اللہ نے دلوں کے اندر اطمینان ڈال دیا کہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا، سب کے اوپر نیند طاری ہو گئی، سوائے آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ تمام رات اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری میں، دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنے میں آپ نے پوری رات گزار دی۔ آپ نے کیا دعائیں مانگی اس کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ جب صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز دی، الصلاۃ عباد اللہ، اللہ کے بندو نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سمجھیں اس بات کو کہ نماز کی کتنی اہمیت تھی، کہ اب لڑائی ہونے والی ہے، کون جیے گا کون مرے گا کچھ پتہ نہیں ہے، آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے، نقشہ کس طرف میں پلٹنے والا ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ مگر ان حالات میں بھی نمازوں کو ضائع نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عباد اللہ، اللہ کے بندو آؤ نماز کا وقت ہو گیا۔ آواز کا سننا تھا کہ سب جمع ہو گئے اور آپ نے ایک درخت کی جڑ میں کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی، اور نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جانبازی کی اور ہمت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دی۔ اس کو محدثین نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں کو ترغیب دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک جگہ پر جمع کیا اور جمع کر کے لوگوں کی صفیں سیدھی فرمائیں۔ اس وقت میں اب یہ صبح ہو چکی ہے، یہ بدر کا اہم دن ہے، اس وقت میں خطرناک اور ہیبتناک لڑائی ہونے والی ہے، بڑا ہنگامہ برپا ہونے والا ہے، میدان کارزار گرم ہونے والا ہے، گھمسان کی لڑائی ہونے والی ہے۔ یہ جو دن تھا، یہ دن ہے 17 رمضان المبارک، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی مکمل اچھے طریقے پر درستگی فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں یہ جملے کہے، اللہم ہادہ قریش قد اقبلت بخیلائہا وفخرہا تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی اللہم احنہم الغداہ۔ فرمایا کہ اے اللہ یہ قریش اپنے پورے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اور اپنے فخر کے ساتھ میں آپ سے لڑنے کے لیے، آپ سے چیلنج کرنے کے لیے، آپ کے رسول کو جھٹلانے کے لیے آج آ چکی ہے میدان میں۔
اے اللہ آپ کی اس مدد کے ہم طلبگار ہیں جس مدد کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، پروردگار آپ ان لوگوں کو ہلاک فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں وہ مدد عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی فرمائی۔ صفوں کو سیدھا کرنے کے دوران ایک عشق و محبت کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے تو صفوں کو سیدھا فرمانے کے دوران آپ کے ہاتھ مبارک میں تیر تھا، آپ تیر لے کر صفوں کو سیدھا کر رہے تھے۔ ایسے جب آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے تو ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ وہ تھوڑا آگے نکلے ہوئے تھے، صف میں تھوڑا آگے کھڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں وہ تیر ان کو لگائی، ان کے کمر کی طرف میں لگائی اور لگا کر کہا کہ سواد سیدھے کھڑے ہو جا، سیدھے کھڑے ہو جا، سب سیدھی بنا لے۔ تو حضرت سواد کہنے لگے یا رسول اللہ اوجعتنی وقد بعثک اللہ بالحق والعدل فعقدنی، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اور اللہ نے آپ کو انصاف والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کے تیر لگانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اب آپ مجھے بدلا دیجئے، میں آپ سے بدلا لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تھوڑا ہی تھا، چبایا تھوڑا ہی تھا، پیار محبت کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سب سیدھی کر لو، اور ان کو مار لگی تھوڑا ہی تھی، تھوڑا سا ہلکا سا لگا لیکن درد وغیرہ نہیں ہوا، منشا کچھ اور تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ انصاف پسند ہے، اللہ نے آپ کو انصاف کے ساتھ میں بھیجا ہے، آپ مجھے بدلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے پیٹ مبارک سے چادر ہٹائی اور چادر ہٹا کر سواد سے کہا کہ سواد اپنا بدلہ لے لو۔ بس اسی موقع کے تو وہ انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لپٹ جائے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا کہ سواد بدلہ لے لو تو یہ بہت مسرور ہوئے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چمٹ گئے اور چمٹ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول شاید یہ آخری ملاقات ہو، شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور ایسے سیدھا فرمایا جیسے فرشتوں کی صفیں ہوا کرتی ہیں، نہایت ہی مضبوط اور نہایت ہی سیدھی صفیں۔ اب ادھر میدان کارزار میں عتبہ کی تقریر، میدان کارزار یہاں یہ معاملہ چل رہا تھا مسلمانوں میں صفوں کی درستگی، اور اس طرف عتبہ جو کافروں کی جانب سے ان کے سرداروں میں شمار کیا جاتا تھا، عتبہ اور شیبہ یہ دونوں بھائی تھے لیکن یہ جنگ میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ ابو جہل کے طعنے دینے کی وجہ سے، ملامت کرنے کی وجہ سے، ان کو عورتوں سے تشبیہ دینے کی وجہ سے یہ اپنی غیرت قومی میں ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے، لڑنے کے لیے لشکر کے ساتھ میں آ گئے تھے۔ تو عتبہ اپنی قوم میں کھڑا ہوا اور تقریر کرنے لگا اور کہنے لگا اے گروہ قریش، اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم اللہ تم کو محمد اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تم ان سے لڑو گے تو تمہیں ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ یہ سب تمہارے رشتہ دار ہیں، کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہیں۔ اگر محمد غالب آ جاتے ہیں تو محمد کا غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا، اور اگر عرب غالب آ جاتے ہیں تو تمہارا تو مقصد یہی تھا کہ کسی طرح محمد کو ختم کر دیا جائے۔ بہرحال اگر محمد غالب آتے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر دوسرے غالب آ جائیں اور محمد مارے جائیں یہ تو ہمارا مقصد ہے، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ہمیں نکلنے کی کیا ضرورت، لڑنے کی کیا ضرورت۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص ابو جہل کے پاس گیا، حکیم بن حزام، جا کر کے کہنے لگا کہ دیکھو عتبہ ایسی ایسی تقریریں کر رہا ہے۔ اس وقت میں ابو جہل زرہ پہن رہا تھا، جنگ کا لباس پہن رہا تھا اور میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ تو یہ باتیں اس نے آ کر کے کہی، ابو جہل کو سنتے ہی غصہ آیا، غصے میں بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ عتبہ بھی اب لڑائی کرنے سے جان چراتا ہے، اس لیے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کے ساتھ میں ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کر دیا، لوگوں کے اندر طرح طرح کے اور گمراہیاں پیدا کر دی، لوگوں کے ذہن کو شکوک شبہات کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آئے اور عتبہ کی طرف سے بھی ان کا دماغ پلٹ گیا اور سب کے سب لڑنے کے لیے دوبارہ آمادہ ہو گئے ابو جہل کے طعنوں کی وجہ سے۔ اتنا ہی نہیں، ابو جہل نے ایسے ایسے طعنے دیے اور قومی غیرت اور قومی حمیت کی باتیں کہیں کہ جس کو سن کر عتبہ کا بھی دماغ بدل گیا۔ چنانچہ ابو جہل کی طعن آمیز گفتگو کا اثر یہ ہوا کہ عتبہ بھی ہتھیار سجا کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور گروہ مشرکین میں اب سب جنگ کے لیے تیار۔ ادھر
قریش کے لشکر کی صفیں تیار، ادھر مسلمانوں کی صفیں تیار، سب ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر صفوں کو درست کر کے۔ میدان کارزار گرم ہونے والا ہے۔ اب کافروں کی طرف سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور مسلمانوں کی طرف سے کچھ لوگ آگے بڑھے، للکارا گیا، مبارزت کی گئی۔ قریش میں سے جو لوگ سب سے پہلے میدان میں آئے، لڑائی کا آغاز ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، 17 رمضان المبارک ہے، ادھر دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ ابھی آگے آئے گا ذکر انشاءاللہ۔ ادھر لڑائی شروع ہو رہی ہے۔ قریش میں سے سب سے پہلے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 لوگ آگے بڑھے، ٹھیک ہے۔ قریش کے لشکر میں سے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 لوگ آگے بڑھے اور میدان میں آگے آ کر کے کچھ آگے آ کر طریقہ تھا، وہ جنگ کی صفیں تیار کر لی جاتی تو جس کو لڑنا ہوتا پہلے کچھ لوگ آگے بڑھتے، اپنی پہلی صف سے کچھ آگے نکل کر کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کر سامنے والوں کو للکار کر کہتے کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی مرد جو مجھ سے مقابلہ کر سکے، ایسے للکارتے۔ تو وہاں سے پھر کچھ لوگ آگے آتے، پہلے یہ 2 لوگ لڑتے، اس کے بعد میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ ایک طریقہ تھا اس طرح کی لڑائی کا۔ تو یہ 3 لوگ آگے بڑھے، عتبہ، شیبہ اور ولید، اور للکار کر اپنے مبارز اور مقابل کو طلب کیا اور کہا کہ ہم سے کون مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں پر انہوں نے للکارا۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر سے سب سے پہلے 3 لوگ آئے، عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں مدینہ کے لوگوں میں سے تھے۔ تو یہ تینوں پہلے آئے تو عتبہ نے پوچھا تم کون لوگ ہو تم؟ تو انہوں نے جواب میں کہا رہتم من الانصار، ہم انصار کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ عتبہ نے کہا ما لنا بکم من حاجہ، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، تمہارا ہمارا کیا مقابلہ، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تم ہم سے مقابلہ کرو؟ ہماری قوم کے لوگوں کو آگے بھیجو جنہوں نے ہمارے ساتھ میں غدر کی اور غدر کیا اور ہمیں اور اس طرح وہ نئے مذہب کو قبول کر کے وہاں جا چکے ہیں، وہ ہمارے مقابلے کے ہیں، ہمارے طرح کے جنگجو لوگوں کو آگے بھیجو، ہم تم سے نہیں لڑتے، ہمیں تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو اس کے بعد میں پھر عتبہ نے للکار کر کہا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، اے محمد آپ ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو جو ہمارے قوم میں سے ہو، یہ کیا ان کو آپ نے بھیج دیا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے 3 لوگوں کو بھیجا، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ۔ یہ 3 نام اہم نام ہے تاریخ کے کہ لڑائی جنگ بدر کا آغاز ان تینوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عبیدہ، ٹھیک ہے۔ 3 نام یاد رکھنے کے امپورٹنٹ نام ہے کیونکہ غزوہ بدر کا مان لو آغاز ہی ان کی لڑائی سے ہوا ہے۔ ایک طرف میں وہ تینوں عتبہ، شیبہ، ولید، اور یہاں سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ۔ جب یہ تینوں آگے نکلے تو اس وقت میں ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے اپنے اپنے نام بتلائے اور کہا کہ میں علی ہوں، میں حمزہ ہوں، میں عبیدہ ہوں۔ سب نے اپنے اپنے نام بتلائے تو عتبہ نے کہا نعم اکفاء کرام، اب ہے ہمارے برابر کا مقابلہ، ہمارے برابر کے لوگ، اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھے۔ خیر، اس کے بعد میں جنگ شروع ہوئی، عتبہ عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں اور حمزہ شیبہ کے مقابلے میں، علی ولید کے مقابلے میں نکلے۔ وہاں سے 3 تھے، یہاں سے 3، تینوں کے مقابلے میں ایک ایک آئے۔ عتبہ عبیدہ یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے، کافروں میں سے عتبہ، مسلمانوں میں سے عبیدہ آمنے سامنے ہوئے، کافروں میں سے شیبہ، مسلمانوں میں سے حمزہ آمنے سامنے ہوئے، کافروں میں سے ولید، مسلمانوں میں سے علی آمنے سامنے ہوئے۔ تینوں آمنے سامنے ہوئے، ایک دم آمنے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد میں لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے اپنے اپنے مد مقابل اور دشمن کو ایک وار میں ان کا کام تمام کر دیا۔ ان دونوں کا جو دشمن تھا وہ ایک وار کے اندر ختم ہو گیا، مگر حضرت عبیدہ کو تھوڑی سی مشقت پیش آئی۔ حضرت عبیدہ نے اپنے دشمن کے اوپر ایک تلوار کا وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا۔ اس نے پلٹا کر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ پر تلوار کا اس زور سے وار کیا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پیر کٹ گیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پیر سے خون مسلسل بہنے لگا۔ جب یہ دیکھا تو حضرت علی اور حضرت حمزہ دونوں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور ان دونوں نے ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمن کا کام تمام کر دیا۔ ادھر کافروں میں سے جو تینوں نکلے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید،
یہ تینوں اپنے انجام کو پہنچے اور جہنم رسید ہو گئے۔ ادھر حضرت علی اور حضرت حمزہ تو اپنے دشمن کو پہلے وار میں مارنے میں کامیاب ہوئے، مگر حضرت عبیدہ یہ کام نہیں کر پائے، مگر تینوں کی مدد پھر آپس میں ایک دوسرے کی مدد سے مل کر اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما حضرت عبیدہ کو اسی حال میں اٹھا کر سہارا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، تو اس وقت حضرت عبیدہ ان کے پیر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، حد سے زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا گال، اپنا رخسار رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں لیٹ گئے، اور لیٹتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا میں شہید ہونے والا ہوں؟ کیا میں شہید ہوں؟ کیا میں شہید کہلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم شہید کہلاؤ گے۔ یہ سن کر عبیدہ کو بہت خوشی ہوئی اور ان کو فوراً ابو طالب یاد آ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سپورٹ کیا، مکمل مدد کی، کبھی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے نہیں دیا کہ وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لیں، ایسا موقع کبھی ہاتھ آنے نہیں دیا دشمنوں کے، وہ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے ڈھال کی طرح۔ تو عبیدہ کو ابو طالب یاد آ گئے، فوراً انہوں نے چند اشعار پڑھے، وہ آخری سانسیں ان کی چل رہی ہیں، اس وقت میں یہ اشعار پڑھے اور کہا وَنُسْلِمُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، کہنے لگے کہ ہم محمد کو دشمنوں کے حوالے تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم نہ مار دیے جائیں، ہمارے بیٹے نہ مار دیے جائیں اور ہماری بیویاں ہم سے الگ نہ ہو جائیں، مانے ہم مار دیے جائیں، بیٹے یتیم ہو جائیں، بیویاں بیوہ ہو جائیں، تب تک جب تک ہمارے اندر جان باقی رہے گی ہم محمد کو دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ کہنے لگے فَإِن يَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أَرْجَى بِهِ عَيْشًا مِّنَ اللَّهِ عَالِيًا، اگر دشمنوں نے میرا پیر کاٹ دیا تو کیا ہوا، میں تو مسلمان ہوں، اللہ پر یقین رکھنے والا ہوں، اور اللہ سے مجھے بلند و بالا اور عزت والے اکرام والے عیش کی امید ہے۔ اور کہنے لگے وَأَلْبَسَنِ الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلِ مَنِّهِ لِبَاسًا مِنَ الْإِسْلَامِ غَطَّ الْمَسَاوِيَ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے ایسا لباس پہنایا جو اسلام والا لباس تھا، ایسا بہترین لباس اسلام جس نے ہماری تمام برائیوں کو چھپا دیا، تمام برائیوں کو۔ پہلے ہم فلاں گناہ کرنے والے تھے، اسلام کا لباس زیب تن کیا، وہ تمام گئے اور ہم خوبصورت بن کر کے ابھر گئے۔ یہ اشعار پڑھے، اس کے بعد میری روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبیدہ یہ اشعار پڑھنے کے بعد اسی وقت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الغرض یہ آغاز جنگ تھا۔ اس طرح جو مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ دشمن آئے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب کے سب مارے گئے۔ اس طرف میں کیا ہوا، جب ادھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ دعاؤں میں مشغول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے، اور دشمنوں کے لشکر میں ابو جہل بھی دعائیں کرنے لگا۔ ابو جہل نے عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل ہو جانے کے بعد لوگوں کو ہمت دلائی، ورنہ جب پہلا ہی جو مقابلہ تھا اس میں ان کے دشمن مارے گئے تو باقی کی ہمتیں ٹوٹنا تو پکی بات تھی۔ تو ابو جہل یہ سوچ کر کہ کہیں لوگ واپس نہ چلے جائیں اور ہمت نہ ہار جائیں، اس نے لوگوں کو اور جوش دلایا اور ابھارا۔ اس کے ساتھ میں کہنے لگا کہ اے لوگوں، عتبہ اور شیبہ اور ولید کے قتل ہونے سے گھبراؤ نہیں، ان لوگوں نے جلدی سے کام لیا۔ لات اور عزا کی قسم، یہ ان کے بڑے بڑے بت مانے جاتے تھے جس کی یہ پوجا کرتے تھے اور جس کو خدا کا درجہ دیا کرتے تھے، بڑے بت۔ لات اور عزا کی قسم، ہم اس وقت تک ہرگز واپس نہ ہوں گے جب تک ہم ان کو رسیوں میں باندھ نہ لیں۔ ہم ان تمام کو رسیوں میں باندھ لیں گے، تب تک ہم لڑتے رہیں گے اور یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ابو جہل نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا اے اللہ، ہم میں سے جو رشتہ داریوں کا توڑنے والا ہے اور غیر معروف باتوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور ہم میں سے جو تیرے نزدیک ہم میں سے جو رشتہ داریوں کا توڑنے والا ہے تو اس کو ہلاک کر دے، اور ہم میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے آج اس کو فتح اور کامیابی نصیب کر دے۔ یہ ایسی دعائیں کر رہا ہے، یہاں ابو جہل دعاؤں میں مشغول، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں گئے، جو خیمہ آپ کے لیے بنایا گیا تھا، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی اندر گئے، اور باہر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بے سر و سامانی کا اللہ سے اظہار کیا اور دعائیں مانگی، اور کہنے لگے اللہم، اے اللہ میں آپ کو آپ کے وعدے کی بات کہتا ہوں، اے اللہ آپ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، آج وہ مدد نصیب فرما دیں، اے اللہ اگر آپ چاہیں گے اور مسلمان ہلاک ہو جائیں گے تو پھر آج کے بعد روئے زمین پر آپ کی کوئی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا، اے اللہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کا نام لیوا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ہاتھ پھیلائے ہوئے یہی دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ مدد نازل کر دیجئے، مدد نازل کر دیجئے، مدد نازل کر دیجئے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا شدت سے اہتمام کرنے کی وجہ سے، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ رونے کی وجہ سے آپ کی چادر مبارک آپ کے جسم سے ہٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی چادر اٹھا کر آپ کے اوپر ڈالی اور چمڑ گئے اور کہنے لگے حسبک فقد الحقت علی ربک، اللہ کے رسول بس فرمائیں، آپ بہت زیادہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، امید ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے رہے شاید اللہ ہماری دعا قبول فرما لیں، اے اللہ کے رسول بس فرما دیں۔ اب یہ دعاؤں کی شدت کا اہتمام ادھر سے چلتا رہا، ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی التجا اللہ رب العزت نے اسی وقت میں چند آیات نازل فرمائیں اور کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب کافروں کا لشکر شکست کھانے والا ہے اور وہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، پسینے چھوٹنے لگے، حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی کیفیت ایسی ہو جایا کرتی تھی کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا، پسینے چھوٹنے لگتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعا مانگنے سے فارغ ہو کر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ یقودہ علی ثنایاہ الغبار، کہا کہ ابو بکر تم کو بشارت ہو، اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہ دیکھو جبرائیل آئے ہیں، جبرائیل امین گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے، دانتوں پر گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے وہ آئے ہیں، مطلب حضرت جبرائیل آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے ہیں تو کہا کہ دیکھو جبرائیل آ چکے ہیں گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے۔ الغرض اللہ رب العزت نے مدد کا وعدہ کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سلسلہ مکمل ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے مانگتے رہے کہ اے اللہ مدد نازل کر دیجئے، مدد نازل کر دیجئے، ورنہ روئے زمین کے اوپر آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح دعا کا اہتمام کرنا کہ اے اللہ مدد نازل کر دیں ورنہ روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اس طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا سخت حالات میں، جب سارے اہل اسلام کے اوپر حالات آئیں، جب سارے دشمن ایک طرف ہو جائیں اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور پلاننگیں کرنے لگے، تب اس طرح کی دعا کا اہتمام کرنا جائز ہے، مگر تب جب کہ ہم مسلمان بھی ہوں، نمازوں کا اہتمام بھی کریں، عین میدان کارزار میں نماز کا اہتمام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی صفیں تیار کر کے اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ الغرض اس طرح جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور اللہ رب العزت کی جانب سے مدد کا وعدہ نازل ہو چکا تھا، جبرائیل امین آ چکے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر، فرشتے بھی اللہ کی طرف سے مدد کے لیے نازل ہو چکے ہیں میدان بدر میں۔ اب آگے کیا ہوا، کیسے فرشتے میدان بدر میں آئے اور کس طرح مسلمانوں کی مدد ہوئی، رزلٹ کیسے مسلمانوں کے حق میں آیا اور دشمن کیسے مارے گئے اور ابو جہل کا خاتمہ کیسے ہوا، اس کو انشاءاللہ تعالی عن قریب ذکر کیا جائے گا۔ آج جتنی باتیں آئی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ 17 رمضان المبارک کی صبح آ چکی ہے، میدان کارزار گرم ہو چکا ہے، دشمنوں کے لشکر سے جو لوگ آگے بڑھے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھے، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت
عبیدہ. ایک مرتبہ نام دوہرا دے. دشمنوں کی جانب سے جو 3 لوگ آئے ان کے نام کیا تھے؟ بولے عتبہ، شیبہ، ولید. اور مسلمانوں کی جانب سے جو آگے بڑھے اس میں حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ. یہ نام یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو واقعہ سن رہے ہیں نا، جا کر گھروں میں بچوں کو سناتے بھی رہیں، گھروں میں عورتوں کو جوڑ کر واقعہ بتاتے بھی رہے تھوڑا تھوڑا، ان کو بھی دلچسپی بنی رہے گی اور ہمیں بھی تاریخ اسلام کو جاننے کے اندر ایک لطف اور مزہ آتا رہے گا. الغرض آج کے درس سیرت سے جو پیغام ہمیں ملا ہے وہ یہ کہ تعداد چاہے کم ہو، دشمنوں کی تعداد چاہے زیادہ ہو، نمازوں کا اہتمام ضرور کریں. نمازوں کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے مستقل لگے رہیں، مستقل دعاؤں کا اہتمام کریں. دل سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور مدد نازل فرمائیں گے، جیسا کہ بدر کے موقع پر اللہ نے مدد نازل فرمائی. انشاءاللہ اس کے بعد کا تذکرہ بعد میں ذکر کیا جائے گا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اب تک جتنا واقعہ آیا ہے اور جتنی باتیں سامنے آئی ہیں ان تمام کو سامنے رکھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نہیں